تصور کیجئے کہ آپ نے نیا گھر خرید لیا ہے جہاں ایک کمرے میں ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، جس کی سب سے بڑی حیران کرنے والی خوبی یہ ہے کہ جو بھی اپنا مقصد کمپیوٹر میں پروگرام کرتے ہیں یا جو بھی سوال پوچھتے ہیں وہ آپ کو بالکل صحیح جواب دیتا ہے، بالکل صحیح وقت میں صحیح جواب دیتا ہے۔ یہ بات حیران کرنے والی ہے کہ جو ہر سوال کا صحیح وقت میں صحیح جواب دے رہی ہے۔ حقیقت کی بات ہے دوستو کہ ایسا کمپیوٹر پروگرام آپ کے پاس بھی موجود ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، ہر سوال کا آپ کو جواب دیتا ہے، جسے سپر کانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی ڈسکوریز خود کی پہچان ہے، خود کی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے، جو ممکن ہو سکتا ہے صرف اور صرف سب کانشیس مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے۔ آپ مسلسل لگاتار جو بھی خیالات اپنے ذہن میں سوچتے ہیں یا رکھتے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہی ہونے لگتا ہے۔ دنیا میں جو آج بڑی بڑی ڈسکوریز ہیں، تھیوریز ہیں، انوویشنز ہیں، انوینشنز ہیں، کریٹیوٹی ہے، جو سب سے بڑا آرٹ ہے، جینیس ہے، شاعر، فلاسفر، سائنسدان ہیں، ایجاد کرنے والے کریٹر، ڈیزائنر ہیں، جنہیں تاریخ کے سنہری لفظوں میں لکھا جاتا ہے تو صرف اس لیے کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ سپر کانشیس مائنڈ کی طاقت کیا ہے، انہیں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے اس طاقت کی وجہ سے دنیا کے رخ کو موڑ دیا ہے۔ سپر کانشیس مائنڈ کو ہزاروں سالوں سے ذکر کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی فلسفے میں۔ یہ ایک راز کی چھپی ہوئی معلومات تھی جو کہ صرف صوفیہ کرام، باباؤں اور عقل مند اور دانش مند فلسفوں کے ساتھ اور فلاسفر کے ساتھ تھی۔ اس کی تعلیم سالوں کے بعد قدیمی درسگاہوں میں وفاداری کے ساتھ خدمت کرنے کے بعد سکھائی جاتی تھی، جو کہ پچھلے 100 سالوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سگمنڈ فرائڈ جو کہ سائیکو تھیریپی کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے انسانی ذہنوں اور رویوں کی بات کی تھی۔ انہوں نے ایگو کو بیان کیا تھا جو خود کا گرو ہے، جو کہتا ہے صرف میں ہوں۔ دماغ کا یہ حصہ ہے جو ہمیشہ الرٹ رہتا ہے، اویئر رہتا ہے اور ایکٹیویٹ رہتا ہے، جو کہ باہر کی دنیا کو سامنا کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، انہیں اینالائز اور آبزرو کرتا ہے، جسے شعوری دماغ اور کانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ کے حساب سے آئیڈی دماغ کا غیر شعور سب کانشیس کا حصہ ہے، جسے ہم سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہماری یادوں کا، ہمارے احساسات اور جذبات کا گھر ہے، جہاں پوری ہماری یادیں ماضی کے واقعات جمع ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے سارے تجربے، ہمارے فیصلے اسی دماغ کا حصہ ہیں، جو کہ خود بخود آٹومیٹکلی چلتا ہے، جو کہ ہمارے پاسٹ کو پریزنٹ سے اور پریزنٹ کو فیوچر سے جوڑتا ہے، جسے سگمنڈ فرائڈ سپر ایگو کہتے ہیں۔ یہ ہماری سوچوں کا تیسرا ڈائمنشن ہے، جسے رالف والڈو ایمرسن کے حساب سے اور فریڈ کا شاگرد ایلفریڈ ایڈلر کلیکٹیو انکانشیس کہتے ہیں، اور کارل جنگ اسے سپرا کانشیس اور جبکہ نیپولین ہل اسے انفینائٹ انٹیلیجنس کہتے ہیں، جو کامیاب لوگوں کی زندگی میں سب سے بڑا کردار نبھاتا ہے۔ روبرٹ ایسو گیلیو، ایک اٹالین سائیکولوجسٹ، اسے سپر کانشیس مائنڈ اور گوڈ مائنڈ کہتے ہیں۔ آپ اسے جو بھی کہیں، مگر یہ کائنات کی عظیم طاقت ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر مقصد کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے ہر شعبوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑی ترقی ہوئی ہے وہ سپر کانشیس مائنڈ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب کبھی آپ کو ایک عظیم خیال اور آئیڈیا آ جاتا ہے جو آپ کو آپ کے مسئلوں کا حل دیتا ہے، یہ ایک اشارہ ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اس عظیم طاقت کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ جو عظیم سائنٹیفک اچیومنٹس ہوئی، جسے ڈسکوری آف ڈی این اے، کیریمکس کو الیکٹریسٹی سے ملا کر سپر کنڈکٹیوٹی کی ڈسکوری کرنا، یہ سب کچھ سپر کانشیس مائنڈ کا نتیجہ ہے۔ جو عظیم میوزیشین ہوتے ہیں، ان کی کمپوزیشن کی کریشن میں، جسے عظیم میوزیشین موزارٹ اپنے دماغ میں مکمل اوپرا دیکھ چکا تھا، اسے اپنی امیجنیشن کی دنیا میں محفوظ کر لیا تھا۔ عظیم موسیقار جیسے بیتھون، انہوں نے اپنا عظیم کمپوزیشن بنایا اپنے دماغ میں دیکھ کر اور امیجن کر کے، کیونکہ سپر کانشیس مائنڈ نے انہیں امیجنیشن سے ریئلٹی تک بدلنے میں صلاحیت دی۔ اسٹیفن ہاکنگ،
جو ایک بڑا فزسسٹ تھا جسے خطرناک بیماری کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری زندگی کمپیوٹر والے ویل چیئر پر گزار دی۔ اس کے باوجود اس نے دنیا کی بیسٹ سیلنگ کتاب A Brief History of Time لکھی۔ تھامس ایڈیسن، جس نے 1000 ڈیوائس سے بھی زیادہ انوینٹ کیا تھا، جو اس کی زندگی میں ہی کمرشل پروڈکٹ کے طور پر استعمال ہونے لگی اور پورے امریکہ اس کے بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے لگی، اور اس کے مرنے تک امریکہ کا ہر چھٹا آدمی اس کی مینوفیکچرنگ اور ڈسٹریبیوٹنگ کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سپر کانشیس مائنڈ ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے، جس نے نہ حل ہونے والی پرابلمز کو بھی اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ حل کر کے شہرت، عزت اور دولت کمائی، جس نے الیکٹرسٹی، موشن پکچرز، ساؤنڈ ریکارڈنگ، ٹرانسمیشن اور کئی بہت سی طرح کی ڈیوائس کو انوینٹ کر کے اپنا نام کمایا۔ جب بھی کبھی آپ حیرت انگیز اور شاندار کوئی آرٹ دیکھتے ہیں، پیس آف کلاسک لٹریچر دیکھتے ہیں، خوبصورت نغمہ، خوبصورت شاعری، بڑی بلڈنگز اور کنسنٹریشن دیکھتے ہیں جس میں شاندار ہنر کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ سپر کانشیس مائنڈ کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ ایک مینٹل لا ہے کہ جو بھی خیال، پلان، گولز، تھاٹس آپ کے ذہن میں مسلسل رہتا ہے وہ ایک نہ ایک دن حقیقت بن جاتا ہے۔ آپ کا سپر کانشیس مائنڈ اسے حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ ذرا سوچئے دوستو، جو آپ کی شدت کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے، کیا وہ آپ کے لیے ممکن ہے؟ اگر آپ کلیئر ہیں اسے پانے کے لیے کیسے اسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو آپ کو سپر کانشیس مائنڈ اسے حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔ دوستو، یہ کائنات کا قانون ہے کہ آپ جسے بھی پانے کی کوشش کریں گے، کائنات آپ کو اسے ملانے کی سازش ضرور کرے گی۔ اس دنیا میں ہر چیز کو کھینچتی ہے، یہ ایک یونیورسل لا ہے، تو اپنے مقصد کو مسلسل دماغ میں رکھتے ہوئے اسے حقیقت میں بدلنے کی کوشش کیجیے۔ تو سپر کانشیس مائنڈ، یہ جو دنیا کی سب سے بڑی حیران کرنے والے عجوبے ہیں، کب زیادہ ایکٹیو رہتا ہے؟ آپ کا سپر کانشیس مائنڈ تب سب سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے جب آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ جب کبھی آپ تنہا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کے وقت دیتے ہیں، ہر چیز کو بھلا کر اکیلے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نیچر سے کنیکٹ کرتے ہیں، اس سے کمپلیٹی طور پر جڑ جاتے ہیں، تو تب آپ کا یہ طاقتور ذہنی ہتھیار اچھی طریقے سے کام کرنا اور ایکٹیو رہتا ہے۔ جب کبھی آپ خاموش ہوتے ہیں اور اپنے اندر کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تب دراصل آپ اپنے سپر کانشیس مائنڈ سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا انٹیویشن، اندر کی آواز، ایک سپر کمپیوٹر کے برابر ہے۔ یہ آپ کا کانٹیکٹ اور کنیکشن